الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اپنی اپنی حاضری پیش کریں اور اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں جو ہمیں عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دیا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب محبت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یہاں اگر کہا جائے کہ ڈانس کرنے کا لفظ شروع ہو جائے، جب ایک بندہ بات کر رہا ہو تو سب اس کے ساتھ شامل ہو کے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں درود پاک پڑھیں تو سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تعداد میں لوگ کتنے ہیں، آپ کی محبت کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس محبت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ محبت کی ایک علامت ہے، وہ علامت یہ ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جب اس کا نام آ جائے تو وہ خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں، تو جب آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اب حضور کا نام آ گیا، سب خوش ہو کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، سامنے صحابہ اکرام بیٹھے ہیں۔ اب وہ کتنی پیاری مجلس ہوگی جہاں حضور خود بھی تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ اکرام تشریف فرما ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ جنت میں جانے کا حکم دے گا، لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ اب اتنی بڑی بات کہ انسان یہ دعا کرتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے اسے جنت مل جائے، میرے کریم آقا فرما رہے ہیں جنت کا حکم بھی ہو جائے گا، لیکن جنت کا راستہ پتہ نہیں ہوگا کس طرف جانا ہے، جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، کتنے بدبخت لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ اگر جنت میں جانے کا حکم دے گا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اس بات کو دل پہ لکھ لیں اور جس مجلس میں جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا بندہ نمازی ہو، زکاتی ہو، حج ادا کرنے والا ہو، جتنا نیک بھی ہو، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انسان نمازی ہو، زکاتی ہو، حاجی ہو، سب کچھ ایک طرف رکھا جائے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ایک طرف رکھا جائے۔ جس کا دل حضور کی محبت سے خالی ہے، وہ چاہے نمازیں پڑھتا ہو، چاہے زکاتیں ادا کرتا ہو، چاہے حج ادا کرتا ہو، اس کا وہ سب کسی کام کا نہیں ہے۔ دل میں محبت رسول رکھ کر
نماز بھی کام آئے گی، اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ بھی کام آئے گی، اگر حج ادا کرتا ہے تو حج بھی کام آئے گا۔ اسی لیے اگر محبت رسول دل میں رکھ کر، جب ملائکہ نے فرمایا وہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جن کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام سن کر اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت میں جانے کا حکم دے گا لیکن جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ اب کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا۔ اللہ نے کہا جنت میں جاؤ، تم نیک تھے، نمازی تھے، زکاتی تھے، حج ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے کہا جنت میں جاؤ، لیکن جنت کا راستہ پتہ نہیں ہے کس طرف جانا ہے۔ کیوں؟ کہ جب بھی حضور کا نام سنتے خوش نہیں ہوتے، حضور کا نام سنتے خاموش بیٹھے رہتے۔ اللہ نے اس کی اتنی بڑی سزا دے دی کہ نیک ہونے کے باوجود بھی جنت کا راستہ بلا دیا۔ تو جب بھی جس مجلس میں جائیں حضور کا نام آئے تو محبت کے ساتھ شامل ہو کریں۔ آپ ایک مرتبہ سب شامل ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل اویس صاحب کے بیٹے کے عقیقے کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی یہ محفل سجانا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اللہ سے سب مل کر، سب آمین کہیے گا، ہم اللہ سے سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ان کے بیٹے کو نیک بنا، ان کے بیٹے کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا، ان کے بیٹے کو دین کا خادم بنا، ان کے بیٹے سے دین کی خدمت لے لے۔ خوشی کا موقع ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور نیک اولاد کے ساتھ سب اولاد کو دین کا خادم بنائے۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے، اولاد تو سب کی ہے، سب کی اولاد ہوتی ہے، اللہ سب کو بیٹے عطا کرتا ہے، سب کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ ہم جب بیٹا پیدا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو یہ بنائیں گے۔ بڑے بڑے ہم خواب دیکھ لیتے ہیں بیٹیوں کے لیے، بیٹے کو لیے کہ کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، دنیا کا بڑا افسر بنائیں گے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، آج تو بہت بس دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم فلاں سے عشق کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نام آتا ہے تب بس سب کہتے ہیں بس ہم ان کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ کبھی یہ سوچا کہ اپنی بہن کو ہم ان جیسا بنائیں، ہم اپنی بیٹی کو ان جیسا بنائیں؟ محبت اس نام کے نہیں ہے جب نام آئے جھوم جائے، محبت اس چیز کا نام ہے، ان کے راستے پہ چلنے کا نام ہے کہ جو ان نے کام کیا ان کے راستے پہ چلے۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین پر لانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آج ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم ہر مہینے 11 کتا پہ کھاتے ہیں، کھائیں اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا، کیا آپ نے کبھی یہ پڑھا، توجہ فرمائیں، کبھی آپ نے یہ پڑھا، کبھی آپ نے سوچا کہ غوث اعظم کے ولی بننے تک کیا ان کا اپنا اتنا کردار ہے؟ کیا ماں باپ کا کردار نہیں ہے؟ اگر وہ اللہ کے ولی ہیں یہاں تک پہنچنے میں، ان کے ماں باپ کا کردار ہے یہاں تک پہنچانے میں، ان کا اپنا بھی کمال ہے، لیکن اپنے سے بڑھ کر ماں باپ کا کمال ہے۔ ماں باپ نے دین کا انتخاب کیا، جب ماں باپ نے دین کا انتخاب کیا تو اللہ نے ایک وقت کا ولی بنا دیا۔ اب بچپن میں ہے، چھوٹے بچے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو بارے ملک بھیج دیتے ہیں، وہاں سے اچھا پڑھ کے آئے گا، یہاں بڑا افسر بن جائے گا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ آپ کو بھیجتی ہیں، لیکن پہلے انتخاب کرتی ہیں کہ کس چیز کے لیے بھیجنا ہے۔
آپ سب سے پہلے دین کو چنتی ہیں، آپ دین کا انتخاب کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک عالم دین بنانا ہے۔ آپ دین کا انتخاب کرنے کے بعد آپ کو روانہ کرنے کے لیے دوسرے شہر بھیجتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، ماں سے اولاد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، باپ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود بھی ماں دین کا انتخاب کر رہی ہے اور پتہ ہے کہ بیٹا جدا ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے عرصے تک مجھ سے ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر کہتا واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد بیٹے کو روانہ کر دیتی ہیں۔ اب جب قافلہ جا رہا ہوتا ہے تو آپ قافلے کے ساتھ کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ فلاں شہر میں تم نے علم حاصل کرنا ہے، ساتھ ایک نصیحت بھی کرتی ہے۔ یہ ہے ماں کی تربیت کہ ماں بیٹے کو کیسے تربیت کر رہی ہے، ماں اس کے لیے کس چیز کا انتخاب کر رہی ہے۔ اگر بیٹا بڑا ہو کے ڈاکو بنتا ہے تو اس میں ماں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے، اگر بیٹا بڑا ہو کے نیک بنتا ہے تو ماں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے اس میں۔ اب جب آپ انتخاب کر رہی ہیں، آپ نے بھیج دیا، ساتھ ایک نصیحت بھی کر رہی ہیں۔ آپ کہتی ہیں بیٹا جو مرضی ہو جائے، اگر جان جاتی ہے جائے، تمہارا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم تو اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں، دستوں کوئی بات کوئی آ گیا، بیٹا جو کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے، کیوں؟ اب باپ خود جھوٹ سکھا رہا ہے کہ بیٹا جا کے جھوٹ بولو تو اولاد کیسے نیک بنے گی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، آپ خود تربیت کر رہے ہیں اولاد کی کہ اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا جا کے کہو کہ باپ گھر پہ ہی نہیں ہے، حالانکہ گھر پہ ہے، جھوٹ آپ خود سکھا رہے ہیں۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ آپ کہتی ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جان جاتی ہے نقصان ہوتا ہے سب کچھ ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جاتے ہیں، راستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں، قافلے کو لوٹ لیتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بچے کے پاس کیا ہوگا، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آتا ہے، وہ پوچھتا ہے ہمارے پاس کچھ ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں ہے، 40 دینار میرے پاس ہیں، یہ 40 درہم۔ وہ سمجھتا ہے چھوٹا بچہ جھوٹ بول، اس کے پاس کہاں پیسے ہوں گے، چھوٹا بچہ ہے، 40 دینار بہت بڑی چیز تھی، وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکو پھر آتا ہے، وہ پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے بچہ اس کے پاس کیا ہوگا، چلا جاتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے، بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں 40 دینار ہے۔ اب سچ بول رہے ہیں، ماں کی بات یاد آ رہی ہے، وہ ماں کی تربیت تھی۔ جب آپ جاتے ہیں، وہ پکڑ کے لے جاتا ہے اپنے بڑے سردار کے پاس کہ اس بچے کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا 40 دینار۔ ہم نے تلاشی دی، نکل نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں رکھے اس نے، لیکن یہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ اب جب سردار پوچھتا ہے یار ہم تمہاری تلاشی بھی لے رہے ہیں، میرے پاس کچھ نکل بھی نہیں رہا، اس کے باوجود بھی تم یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ اپنی قمیض اتارتے ہیں اور اندر 40 دینار سیے ہوتے ہیں، وہ نکال کے دیتے ہیں ڈاکو کو۔ اب دیکھنا کتنا بڑا کمال ہے، سچ کی کتنی بڑی طاقت ہے، اور وہ ماں کی تربیت تھی، والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ اب جب سچ بولا، ڈاکو نے پوچھا بیٹا اگر تم کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اتنے پیسے بچ جاتے، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، لیکن تم نے سچ کیوں بولا؟ اب سنیے گا جواب۔ غوث اعظم کہتے ہیں میری والدہ نے میری تربیت کی تھی، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا جان جاتی ہے چلی جائے، نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث اعظم کو یہاں تک پہنچانے میں والدہ کا کردار ہے، والدین کا کردار ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت جیسے کریں گے ایسے اولاد بڑے ہو کے بنے گی۔ اگر ہم اس کو جھوٹ سکھائیں گے، دھوکے سکھائیں گے، فراڈ سکھائیں گے تو بڑا تو ایسے ہی بنے گا۔ تو اولاد کو یہاں تک پہنچانے میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو دین کی طرف لے آئیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ سب یہ نیت کریں، آپ کے گھر یہ اولاد ہے، آپ سب ان کے لیے دین کا انتخاب کریں۔
ان کو دین کی طرف لے آئے، حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ جب آپ ان کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، آپ کے دین میں دین کی برکتیں آئیں گی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔